یوسفی صاحب کہتے ہیں جب ڈاکٹر نے میرے والد کے حقہ پینے پہ پابندی لگائی نا تو والد صاحب نے حقہ گودام میں رکھوا دیا۔ یوں ہمارے ڈیرے کی سب سے بڑی اٹریکشن ختم ہو گئی۔ انہی دنوں اتفاق سے ٹیلی فون ایکسچینج کی اپ گریڈیشن کا کام بھی شروع ہو گیا اور ہمارا فون بھی عارضی طور پہ کٹ گیا جو ڈیرے پہ لگا ہوا تھا۔ یوں ہمارے ڈیرے کی دوسری بڑی اٹریکشن بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ لوگ جو روز صبح سویرے ہمارے ڈیرے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور جن کی شام بھی اسی ہمارے ڈیرے پہ ہوتی تھی، وہ سارے لوگ بھی اچانک سے غائب ہو گئے۔ ہم جن لوگوں کو اپنے والد صاحب کا انتہائی قریبی دوست سمجھتے تھے، جو گلی میں داخل ہو کے اونچی آواز میں حاجی صاحب کا نعرہ لگاتے تھے، اور ہم جن لوگوں کو چاچا جی کہہ کے بلاتے تھے، جو گھنٹوں ہمارے والد صاحب کے ساتھ وقت گزارتے تھے، وہ سارے لوگ بھی غائب ہو گئے۔ ہم ان کی شکلیں بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میں پرائمری سکول میں پڑھتا تھا اور میرے کچے ذہن میں یہ صورتحال تسلیم کرنا بڑا مشکل تھا۔ ایک دن میں والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، ابا جی یہ آپ کے دوست سارے کہاں چلے گئے ہیں؟ تو میرے والد نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھیں اس وقت بھیگی ہوئی تھیں۔ میرے والد نے رومال کے ساتھ میری آنکھیں صاف کی، سر پہ ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے کہا، بیٹا یہ میرے دوست نہیں تھے، یہ حقے اور ٹیلی فون کے دوست تھے۔ حقہ بند ہو گیا، ٹیلی فون کٹ گیا تو وہ دوست بھی کٹ گئے۔ جس دن ٹیلی فون اور حقہ واپس آ جائے گا نا، یہ سارے لوگ بھی اس دن واپس آ جائیں گے۔ تو میرے کچے ذہن نے یہ فلسفہ سمجھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والد نے میرے چہرے کی گوں گوں کو پڑھ لیا اور وہ بولے کہ بیٹا یاد رکھنا، اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے نا تو یہ نعمت اپنے ساتھ نئے دوست لے کے آتی ہے، لیکن ہم نعمت کے ان دوستوں کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ بس یہی ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ نعمت جس دن چلی جاتی ہے، یہ سارے دوست بھی اس دن رخصت ہو جاتے ہیں۔